جی بھائی، اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ کیا وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وضو کے بعد وقت بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی پڑھ لیں تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو وضو تو ہو ہی جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنا بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا، یہ بیکار کی باتیں ہیں، کوئی نبی نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ بس یہ فرمایا کہ ہر نیک کام سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ تو اس لیے کوئی اگر آپ وضو بسم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی برکت بھی زیادہ ہوگی، لیکن وضو آپ کا ہو جائے گا۔ کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مناہی نہیں ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں معاشرے میں مشہور کی ہوئی ہیں، خاص طور سے عورتوں میں بہت زیادہ اڑی ہوئی ہیں۔ کوئی مناہی نہیں ہے، گندگی سے بچنا ہے آپ نے ہر حال میں، اور ناخن جو ہے انہیں تراشنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور صفائی کو ایمان، آدھا ایمان بتایا۔ کیا حاجت کے نفل کے لیے نیا وضو کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا حاجت کے نفل کے لیے نیا وضو کریں؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں اور فتح مکہ کے ٹائم بھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پانی بھی قلت ہوتی تھی، اور پانی کے بچانے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا ہے۔ تو اگر آپ کا وضو ہے تو آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی وضو سے آپ نفل پڑھ دیں۔ کیا ٹائل پر تیمم ہو جائے گا؟ کیا ٹائل پر تیمم ہو جائے گا؟ ٹائل پر؟ ان کا سوال یہ ہے جو ٹائلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کیا ان پہ تیمم ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، وہ تو پکی مٹی ہے، وہ کچی مٹی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو کچی مٹی یا دھول کہیں لگی ہوئی ہو اور زیادہ دھول، اسے آپ ہاتھ ماریں، اسے ایک بار چہرے پہ پھیر لیں اور پھر دوبارہ ہاتھ ماریں، اور مٹی کو چاہے جھاڑ بھی دیں اور اسے کونیوں تک پھیر لیں دونوں ہاتھوں پہ، تو آپ کا تیمم ہو گیا۔ اصل تو تیمم جو ہے وہ بدل ہے آپ کے وضو کا، کہ آپ کو پانی میسر نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں۔ اصل چیز تیمم کی نیت ہے، اور نیت ہی آپ کو پاک کرتی ہے۔ کیا آج کی پتلی جرابوں پر مسح ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ جو آج کل پتلی جرابیں چلتی ہیں کیا ان پہ مسح ہو جائے گا؟ بھائی جراب لفظ اگر آ گیا تو پھر مسح ہو جائے گا، بس یہ دھیان رکھیں کہ زیادہ پھٹی ہوئی نہ ہو، ہلکی پھلکی پھٹی ہوئی تب بھی مسح ہو جائے گا۔ لیکن حدیثوں میں جراب لفظ آیا ہے، یہ چمڑا خود بخود بریکٹ میں لکھ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ چمڑے کی جراب ہو، جو بھی جراب ہو، نائلون کی جراب ہو، موٹی جراب ہو، اون کی جراب ہو، جراب ہونی چاہیے چاہے چمڑے کی جراب ہو، اس پہ مسح ہو جائے گا۔ اصل تو تکلیف سے بچانا مقصد ہے، کہ وہاں جو ہے ریگستان تھے اور بہت گرمی ہوتی تھی، جو لوگ جو ہے وہ جرابیں پہنے رکھتے تھے کہ پیروں کو تپش نہ لگے، تو وہ مقصد جو ہے وہ تکلیف سے بچانا، اور ہمیں الٹا تکلیف میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کی رخصتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، تو سب کے لیے برابر ہیں۔ ایک غریب آدمی کہاں 500 روپے کی جراب خرید لے گا؟ جو رکشہ والا ہے، مزدور ہے، وضو تو انہیں بھی کرنا، کوئی اللہ صرف امیروں کا تھوڑی ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس جو جیسی جراب ہو اس پہ مسح کرے اور اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھائے۔ کیا مہندی پر وضو ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا مہندی پہ وضو ہو جاتا ہے؟ بالکل، کیونکہ مہندی جو ہے اس پہ کوئی اس طرح کی پرت نہیں جمتی ہے، پانی جو ہے کھال تک نہ پہنچے۔ اصل میں تو منع ان چیزوں کو کیا گیا ہے، جیسے لپسٹک کوئی ایسی ہو جس کی پرت بن گئی ہو اور ہونٹوں تک پانی نہ پہنچے، یا ناخن پالش ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک موٹی پرت بن جاتی ہے۔ مہندی کی کوئی اس طرح کی پرت نہیں ہوتی، تو بالکل مہندی پہ وضو ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی گلٹ دل میں نہ رکھیں۔ کتا اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا ناپاک ہے؟ ان کا سوال یہ کتا اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا ناپاک ہے؟ بھائی کتا اگر گیلا ہوگا تو کتے کا جسم تو پھر ناپاک ہو گیا، لیکن اگر سوکھا ہے اور اس کے کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو وہ کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو کوئی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ دین آسان ہے، حضور نے فرمایا میں دین حنیفی لے کے آیا ہوں، تو اس لیے آسان یہ پیدا کرو، لوگوں کو فکر مند نہ کرو، بلکہ آسان چیزیں، آسان باتیں، جہاں چھوٹ ہے وہاں چھوٹ بتانی چاہیے، اور جہاں سختی کی گئی ہے وہاں ہمیں سختی سے شریعت کو فالو کرنا چاہیے۔ کیا عورت کی ختنیں اسلام میں ہیں؟ کیا عورت کی ختنیں اسلام میں ہیں؟ نہیں بھائی، یہ تو بیکار کی بات ہے، بہت میرے پاس یہ کئی بار سوال آ چکا، یہ تو عورتوں کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ کچھ علاقوں میں عورتوں کی ختنیں کرائی جاتی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، تو یہ علاقائی رواج ہوا، نہ کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق۔ اسے اسلام سے جوڑ کے جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ عورتوں کو جو کانچ کی چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ان سے خون نکل آتا ہے، تو یہ تو ظلم ہے مسلمان عورتوں پہ، تو یہ تو سبھی پہنتی ہیں چوڑیاں، تو لوہے کی بھی ہیں، کانچ کی بھی ہیں، نہ پہنو کانچ کی چوڑیاں۔ اسی طرح کسی ہر چیز کو
اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں سے جوڑ دینا یہ قطعی نامناسب ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اللہ کے ہاں بہت عذاب بھگتنا پڑے گا کہ جو معصوم عورتوں کی اس طرح سے اسلام کے نام پہ ختنے کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کسی علاقائی اس کا معاملہ ہو تو بات الگ ہے، اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا لمبی فلائٹ میں تیمم کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا لمبی فلائٹ میں تیمم کریں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی، کیونکہ فلائٹ میں ایک لمیٹیڈ پانی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو پانی میسر ہے اور پوچھ بھی لیں چاہے اسٹاف سے کہ بھائی 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3 گھنٹے کا پانی میسر ہے اور وضو سے آپ کے کوئی دقت نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے وضو کرنے سے مان لو آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ کے 50 آدمی ہیں، 50 آدمیوں نے وضو کیا 2 بار یا 3 بار تو سارا پانی ختم ہو گیا اور لوگوں کو ٹوائلٹ میں اور چیزوں میں دقت آئی، تو مومن جو ہے وہ لوگوں کو سہولیتیں پہنچانے کے لیے ہے، تکلیفیں پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے ایک بار فرمایا کہ لعنت والے کاموں سے بچو، اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسے کام نہ کرو کہ لوگ تم پہ لعنت بھیجیں، تو ہمیں بچنا ہے۔ تو جب ہمیں چھوٹ ہے اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پانی کی قلت ہے وہاں تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں۔ اول تو 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور لمبی فلائٹوں میں پانی بھی کم ہوتا ہے، اور 3-4 گھنٹے کی فلائٹ میں تو آپ ملا کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے 2 نمازیں پڑھ کے جائیں، وہاں جا کے 2 نمازیں ملا کے پڑھ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنی سہولیت اسلام میں دی ہے، نبی نے ملا کے نمازیں پڑھی ہیں مدینہ منورہ میں بھی، ظہر اور عصر۔ تو آپ کا ظہر کا ٹائم 12:15 سے شروع ہوا اور عصر جو ہے مان لو آج کل 4 بجے ہو رہی تو 12:15 سے 4 بجے تک آپ کے پاس 2 نمازوں کا ٹائم ہے۔ اسی طرح سے اگر عصر 4 بجے ہو رہی تو 4 بجے سے صبح کو اگر فجر آپ کی 5 بجے ہو رہی ہے آج کل، تو صبح کو شام کو 4 بجے سے اور صبح کو 5 بجے تک آپ کے پاس مغرب اور عشاء کا ٹائم ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں تو آرام سے، بلکہ میں غلط بتا گیا، مغرب کا ٹائم جو ہے وہ 5:30 ہو رہا ہے، تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ 12:15 سے 5:30 تک ظہر اور عصر کا ہے، اور 5:30 سے لے کے صبح کو 5 بجے تک آپ کا مغرب اور عشاء کا ٹائم نماز کا آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اگر عورت کو پانی آ جائے تو کیا دوبارہ غسل کریں؟ ہاں، یہ بھی بات سوال آیا پہلے بھی کہ مان لو ہم بستری ہوئی اور اس کے بعد طہارت حاصل کر لی عورت نے، نماز پڑھ لی، اس کے بعد بھی اسے ڈسچارج محسوس ہو تو صرف وہ استنجا کرے اور وضو کرے اور وہ پاک ہے، بالکل دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا طہارت کے غسل میں غرارے ضروری ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا طہارت کے غسل میں غرارے ضرور نہیں، کلی سے بھی کام ہو جائے گا، غرارے کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کلی سے بھی الحمدللہ آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ وضو کے بعد اگر ٹی وی دیکھ لیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال ہے کیا وضو کے بعد اگر ٹی وی دیکھ لیں تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، میں نے آپ کو شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، وضو جو ہے وہ سبیلین کہلاتے ہیں، 2 جو راستے ہیں ہمارے پیشاب گاہیں ان سے کوئی چیز خارج ہو تب وضو ٹوٹتا ہے، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مکروہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کوئی گندی چیز دیکھ لی ٹی وی پہ آپ نے، تو میرے نزدیک دوہرا لینا چاہیے، لیکن وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اگر آپ نے پھر نماز پڑھ دی اس وجہ سے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی بیکار کی بات ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی وضو نہیں ٹوٹتا دودھ پلانے سے۔ اس طرح تو مائیں جو ہیں وہ بڑی اذیت میں آئیں گی۔ بعض بچے اتنا پریشان کرنے والے ہوتے ہیں کہ بار بار ماں سے دودھ مانگتے ہیں، بار بار ماں اسے چپ کرنے کے لیے دودھ اس کے منہ میں دے گی تو پھر بار بار وضو کرتی پھرے گی۔ اتنی سردی آگے بے انتہا ٹھنڈ آنے والی ہے، تو اللہ رب العزت نے تو آسانیاں دی ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ دودھ پلانے سے وضو ٹوٹے گا، نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے بات آئی ہے۔ جسم سے چیزیں باہر آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا نزلے اور آنسو سے بھی ٹوٹے گا؟ ہاں، یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جسم سے چیزیں نکلنے پر ہی وضو ٹوٹتا ہے، لیکن میں نے ساتھ میں لفظ جوڑا تھا سبیلین، جو ایک شائستہ لفظ ہے، جو آپ کی شرمگاہیں ہیں ان سے کوئی چیز خارج ہو تب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی جسم کے جو حصے ہیں ان میں سے آپ کا نزلہ ہے، آنسو ہیں، تھوک ہے، ان سے کوئی وضو نہیں آپ کا ٹوٹتا، یا نہ کان کی میل ہے، تو اس لیے یہ پریشان نہ ہو، کوئی گلٹ نہ کریں، ان چیزوں سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ گیس ہے، لیٹرین آپ کو آتی ہے، پیشاب نکلتا ہے، منی خارج ہوتا ہے، یا آپ کو جو ہے سجاک ہے یا مزی آتا ہے، ان چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹے گا، جو استنجا کر کے آپ کو، یا پھر کچھ چیزوں میں طہارت، جیسے اگر آپ کو احتلام ہوا، آپ نے ہم بستری کی تو آپ خارج ہو گئے، تو اس سے آپ کو
جو ہے طہارت حاصل کرنی ہے، غسل کرنا ہے. ادروائز جو اور چیزیں ہیں جس طرح سے جو لوگوں کو مزی وغیرہ آ جاتا ہے یا پیشاب کی بوند آ جاتی ہے تو اس میں صرف استنجا کریں اور وضو کریں، نماز پڑھیں. کیا جسم سے کہیں سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، یہ بھی سوال کافی بار آ چکا کہ جسم سے خون نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ نماز کی حالت میں تھے، تلوار لگی ہوئی تھی، ان کے خنجر خون نکل رہا تھا، لیکن انہوں نے نماز چھوڑی. اس کا مطلب وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح حضرت علی کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے. تو اس لیے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ علماء دین میں اس میں اختلاف ہے کہ اگر اتنا خون بہہ جائے کہ وہ جو ہے بہنے لگے خون، لیکن حضور نے جو حضور کا معمول تھا وہ آسان اور مشکل میں سے آسان کو چن لیتے تھے. تو آسان تو یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی خون نکل گیا آپ کے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو نہیں ٹوٹتا. نکسیر سے یا پس آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی اسی میں ہے کہ نکسیر یا پسانے سے نہیں، اس سے بھی نہیں وضو ٹوٹے گا. سوال ان کا یہ ہے کہ نکسیر سے پسانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں بھائی، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹنے کی جو علامات ہیں میں نے آپ کو بتا دی، وہی ہیں کہ آپ جو ہیں احتلام ہو جائے آپ کو، یا آپ نے ہم بستری کی ہو، یا آپ کی گیس خارج ہو جائی ہو، یا آپ کو لیٹرین یا باتھ روم آیا ہو، تب آپ کا وضو ٹوٹے گا. آج کے لیے انشاءاللہ اتنے سوال کافی ہیں، باقی اگلے ہفتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.